حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہو. دلہن بیوی کے معنوں میں نہیں، دلہن سجی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. عرب کے اندر دلہن ہے سجی. فرمایا ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے. تو فرمایا قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے، یہ سجی ہوئی صورت ہے یہ نا. اور اللہ بار بار کہتا ہے بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. او انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا؟ پلٹ کے دیکھ تو صحیح، تو اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنی آنکھیں ہی دیکھ لے، اپنا گھر ہی دیکھ لے. تو غور تو کرنا ذرا. یہ نا بہت سارے لوگوں کو بڑی دشواری ہوتی ہے، وہ ہر وقت ہاتھ میں رومال پکڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے منہ سے نا کئی دفعہ قطرہ نکل جاتا ہے تھوک کا تو کسی کے منہ پہ پڑ جاتا ہے. میں ایک تحقیق دیکھ رہا تھا کہ جو لبلبا ہے نا آپ کی زبان کے نیچے، اگر زبان خشک ہو جائے تو کسی کھانے کا مزہ ہی نہ آئے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز ہے یہ جو آپ کی زبان تر رہتی ہے کہ یہ سارے ذائقے جو ہیں یہ آپ کو دیتی ہے. اگر کبھی زبان پک جائے نا تو اچھی طرح پکی ہوئی چیزیں بھی مزہ کوئی نہیں دیتی، بلکہ جلتی رہتی ہے ہر شے. اللہ نے جو بنایا ہے نا، جہاں بنایا ہے کمال ہی بنا دیا ہے. اور فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کون کون سی، تو کہاں جائے گا؟ اور شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن. فرمایا رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر قرآن کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹ کتابوں کے بھر جائیں پھر بھی تفسیر ختم. ہم پرانی بات نہیں کرتے. یہ گجرات میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی حکیم الامت رحمت اللہ قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی تو پوری ایک جلد بن گئی. ابھی پنڈی کے وہ عالم حیات ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک پارے کی ایک جلد نہیں، ایک پارے کی تو 3-4 جلدیں بن جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تفسیر لکھے، فرمانے لگے میں لکھوں گا تو پڑھے گا کون؟ فرمایا میں تو سورہ بدوحا کی تفسیر لکھوں تو کئی جلدیں بن جائیں. اتنا وسیع. اور بتائیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استادوں سے قرآن سیکھا ہے. تو جس رسول نے اللہ سے سیکھا ہے، جس نبی نے اللہ سے سیکھا ہے، اس کے آپ کیا صاحب بات کرتے ہیں علم کی، اور آپ ترازو لے کے بیٹھے ہیں. آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میرے محبوب کو رب کہتا ہے میں نے قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان، فرمایا پہلے قرآن سکھایا ہے پھر میں نے اس انسان کامل کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے. علمہ البیان، اور پھر میں نے اسے بیان سکھایا ہے. کہ بیان کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. بیان کون سکھاتا ہے؟ کچھ دوست ایسے ہوتے کہتے فلانا آدمی مقرر ہے جی. تو کیا مقرر آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل فضول آدمی ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بیان ہے نا یہ بھی میں ہی سکھاتا ہوں. ہر ایک حصے میں ہر نعمت آتی یہ بھی اللہ ہی سکھاتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ جادو ہی کر جاتے ہیں جی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک جملہ انسان سنتا ہے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تاثیر کی دولت عطا کرتا ہے. پھر بڑی ساری باتیں رب کریم نے ارشاد فرمائیں. فرمایا علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں. والنجم والشجر یسجدان، آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان اسی نے بلند کیا ہے اور میزان عدل بھی اسی نے قائم کیا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو. واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور فرمایا اس طرح کرو کہ وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ اور تول کو کم نہ کرو. پھر بڑی ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اناج میں جو بھوسا والا ہے اور خوشبودار پھول سارے کس نے پیدا کیے؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو بجنے والی ٹھیکری کی مٹی، جو بجنے والی مٹی ہے نا جو خشک ہو جاتی ہے، اس سے پیدا فرمایا. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ صورت ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کو دل کرتا ہے. یہ سارا قرآن مجید ہی بڑی بات ہے، لیکن یہ تو صورت جو ہے نا ہمیں اپنا آپ یاد کراتی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات کا ذکر فرمایا، اور اسی سورہ مبارکہ میں نا پھر ایک سبق دیا. فرمایا ڈر جاؤ. کیا ملے گا یا اللہ؟ فرمایا اگر تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو گے نا تو 2 جنتیں دوں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں دے گا. ویسے آج کل ڈرتے تو نہیں نا لوگ، ڈر نکل گیا، بس تھوڑا سا برادری سے ڈرتے ہیں، برادری سے تھوڑا سا، زیادہ نہیں.
थोड़ा सा रस्म और रिवाज से डरते हैं, कुछ लोग हैं जो चलो थोड़ा बहुत बच्चों से डर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा है ना, दुनियादारों से लोग डरते हैं, नहीं डरते तो अल्लाह से नहीं डरते जिससे डरना चाहिए। फरमाया जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। फिर अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कुरान मजीद ने बारहा तज़किरा फरमाया है। कुरान पाक किसी चीज़ का एक बात भी जिक्र कर दे तो वो चीज़ हमारे लिए दस्तूर हयात और मंशूर ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ का बार बार तज़किरा फरमाए तो माना यह है कि उसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उन चीज़ों में से एक चीज़ सब्र है। कुरान पाक ने 100 से ज़्यादा मरतबा सब्र का तज़किरा फरमाया। इतनी बड़ी बात को समझिएगा कि 100 से ज़्यादा मरतबा कुरान पाक ने तज़किरा किया है सब्र का, और मुख्तलिफ़ अंदाज में। कहीं फरमाया कि वबश्शिरिस साबिरीन, ए महबूब सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दी। कहीं फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह ताला ने सब्र का तज़किरा फरमाया। सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर और मुसलमानों के अखलाकी रवैयों के अंदर अगर सब्र को दाखिल कर लिया जाए तो हम महसूस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ ये कि आसान हो गई है बल्कि मोहब्बतों वाली हो गई है, चाहतों वाली हो गई है। हमारे रिश्ते एक दूसरे से टूट नहीं रहे बल्कि बनना शुरू हो गए। थोड़ा सा सब्र बहुत सारी चीज़ों को टूटने से बचा लेता है। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, ये सूरह आले इमरान की आखिरी आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वस्साबिरू, ए ईमान वालो सब्र करो साबिर बनो। ए ईमान वालो सब्र करो और साबिर बनो। क्या मतलब? पहले सब्र का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई ज़ाती तकलीफ़ पहुँचे तो उस पर सब्र करो। वस्साबिरू, इसका माना यह है कि अगर दुश्मन के मुकाबले में किसी और की तरफ से कोई तकलीफ़ आए तो उस पर भी सब्र करो। फिर फरमाया वराबितू, और हमेशा कमर बस्ता रहो, इस्लामी सरहदों के पहरेदार रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस उम्मीद पर कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा दे, तुम फलाह पा जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू, ए ईमान वालो सब्र करो और साबिर बनो। सब्र करो, साबिर रहो, यानी जो ज़ाती तकलीफ़ आए उस पर भी सब्र करो। और मुसाबरा का माना सामने से आने वाली तकलीफ। अगर बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कहीं कोई अपना दुनिया से चला गया तो ये ज़ाती तकलीफ़ है, इस पर भी सब्र करना। और अगर अपनों ने, बेगानों ने कोई तकलीफ़ पहुंचा दी, कोई अज़ियत दे दी, वो अज़ियत कई सूरतों में हो सकती है। ताना भी एक अज़ियत है, तंज़ भी एक अज़ियत है। किसी शख्स के बारे में गलत कलिमा कहना भी एक अज़ियत है, और मुकाबले में खड़े हो जाना, लड़ाई करना, ये भी एक अज़ियत है। इस पर भी सब्र करो। वराबितू, और इस तरह करो कि कमर बस्ता रहो, जद्दोजहद करते रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सब्र जब आप करते हैं ना और सब्र का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला सब्र की तौफीक भी अता फरमाता है। हमने ये देखा है कि हमारे पास नेमतों की कमी नहीं, हमारे फ्रीज़र खुराक से भरे हुए हैं, हमारे दस्तरखानों पे अनवाओ अक़साम की चीज़ें चुनी हुई हैं, हमारी अलमारियों में कई हमारे लिबास तैयार शुदा लटके हुए, हमारी जेबों में हमारी ज़रूरत का सरमाया अल्लाह ने हमें दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे, जो एक दूसरे के करीब नहीं जा पा रहे, तो उसकी वजह यह है कि सब्र नहीं रहा, हौसला नहीं रहा, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना हमारे मिजाज का हिस्सा ही नहीं रहा। और फिर चूँकि उम्मत मुस्लिमा ने इनकलाब बर्पा करना था, दुनिया को पैगाम हक देना था, अगर इनके अंदर हौसला ही नहीं होगा, अगर इन्हें सब्र ही नहीं करना आएगा, इस्तकामत ही नहीं होगी, कहीं रुकना ही नहीं आएगा, तो ये मैदानों को सर कैसे करेंगे, कामयाबियाँ कैसे इनका मुकद्दर बनेगी। रमज़ान मुबारक में भी माहौल ये हो कि इफ्तारी से 1 घंटा पहले नज़र पूरी टिक जाए घड़ी पे और थोड़ा सा भी सब्र मुश्किल हो। और रमज़ान मुबारक में सहरी के वक्त में अगर दही वाली दुकान पे भी झगड़ा ही हो रहा हो, और शाम को सामान खरीदने में भी अगर बहस ही हो रही हो, तकरार हो, झगड़ा हो, तो फिर सीखा क्या? फिर वो जो हमें तरबियत दी जा रही थी कि हमने सब्र करना है, तो फिर हमने उसमें हासिल क्या किया? हदीस पाक सुनेंगे, आपकी तबीयत बड़ी ठंडी होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सवाल से बचना चाहेगा, इरादा करेगा अल्लाह मैंने किसी से नहीं मांगना, फरमाया जो सवाल से बचना चाहेगा रब उसे सवाल से बचा लेगा। और जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा, कहेगा या अल्लाह मुझे दुनियादारों का मोहताज न बना, अपनी बारगाह से अता फरमा। जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा अल्लाह लोगों से बेनियाज कर देगा। और फरमाया जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह उसे सब्र की तौफीक भी अता फरमा देगा।
ارادہ تو کرے, پروگرام تو بنائے, توفیق تو اللہ دے گا. جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے, یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا, اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا. یہ بہترین تحفہ ہے, اس سے زندگی صبر جاتی ہے, اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے, اس سے اس کے شب و روز آسانی سے بیتتے ہیں, وہ دنیا کی پک ڈنڈیوں سے آسانی سے گزر کے اللہ کی بارگاہ ہے عالی مرتبت میں سرخرو ہو کر حاضر ہو جاتا ہے. لیکن اگر بے حوصلہ ہو, صبر نہ ہو, پھر نقصان روز بروز بڑھتا ہے. اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی بندے کا درجہ بلند کرنے کا ارادہ فرماتا ہے, لیکن اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اس کا درجہ بلند کیا جائے. اب رب کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مال کی, جان کی, اولاد کی کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے. اس مصیبت پر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے. اعمال اس قابل نہیں تھے کہ درجات بلند ہوں, وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں کر سکتا تھا تو اللہ نے کسی مشکل میں ڈال کے نا اپنے فضل سے درجہ بلند کر دیا. اب جو راہ طریقت کا مسافر تھا, جو سلوک کی منازل طے کر رہا تھا, جو اللہ رسول کے قریب جانے چاہ رہا تھا, اس کے لیے کتنی آسانی ہو گئی کہ مجاہدہ تو زیادہ نہ کر سکا, کثرت سے نفلی صوم و صلات کا بندوبست تو نہ کر سکا, تھوڑا سا صبر کیا, رب نے اپنا اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیا. تو یہ تو آپ صبر کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو آپ نے تو رب رسول کو پا لیا. یہ صبر تو وہ والا سفر ہے جس کی جو منزل ہے وہ اللہ رسول کا قرب ہے. ہم لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں حوصلہ ہار جاتے ہیں, صبر چھوڑ جاتے ہیں, پریشانی بڑھ جاتی ہے. پتہ نہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہی بندہ دنیا کا سب سے دکھی بندہ ہے. تو ایک تو یہ کہ ذاتی حیثیت سے صبر کرے, ایک یہ کہ پھر دشمن کا جب مقابلہ ہو, آمن نصبرو و صابرو, آپ کا جب مقابلہ سامنے کسی کے ساتھ ہو تو پھر تیر, تلواریں, اسلحہ, بندوقیں یہ نہیں زیادہ لڑتی, میدانوں میں حوصلے لڑتے ہیں, میدانوں میں صبر لڑتا ہے, میدانوں کے اندر توانائیاں لڑتی ہیں. میدان کربلا کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا تیر کا تیر کے ساتھ, تلوار کا تلوار کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. میدان کربلا کے اندر ظلم کا صبر سے مقابلہ تھا. فتح کے ڈنکے یزید نے بجائے تھے, جشن ابن زیاد نے منایا تھا, لیکن قیامت تک اللہ نے جو فتح عطا فرمائی ہے تو وہ حسین ابن علی کے صبر کو عطا فرمائی, وہ سیدنا امام علی مقام کے صبر کو ملی. عزیز بھائی, صبر ہی ہمیشہ فاتح ہوتا ہے, صبر ہی جیتا کرتا ہے, صبر ہی کامیابیاں دیتا ہے. نتیجے صبر کے نکلتے ہیں, صبر کے حوصلے کے نتیجے ہوتے ہیں. ہماری جلد بازی ہمیں شکست خوردہ کر دے گی, ہمارا حوصلہ نہ ہونا ہمیں ہرا دے گا, ہم کمزور پڑ جائیں گے اگر ہم بے حوصلہ ہو جائیں گے. سنو, میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی, حضور اپنی امت کو درس دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں پہلے تو کوشش ہی نہ کرو کہ تمہاری دشمن سے لڑائی ہو, اس چکر میں ہی نہ پڑو کہ لڑائی ہو. مسلمان امن والے ہیں, یہ پرامن لوگ ہیں, یہ امن پسند ہیں, یہ داعیے امن ہیں, یہ معاشرے میں مومن ہونا امن کی علامت ہے. فرمایا پہلے تو یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو, اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو, پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو. اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے, جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی. پھر ڈٹنا سیکھو. پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی, اور اگر کبھی ہو جائے تو لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ, پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا, پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی, تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتہ تو کرو مسلمانوں کی تیاری کس طرح کی ہے. تو جاسوس واپس جا کے کہنے لگا سمجھ کوئی نہیں آئی ان کی, وہ تو راہب قسم کے لوگ ہیں, صوفی قسم کے لوگ ہیں, وہ تو کٹے ہوئے ہیں دنیا سے, مسلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, رات کو تو لگتا ہے دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں, لیکن سویرے اٹھ کے میدان میں تلوار لے کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بڑا مجاہد ہی کوئی نہیں. یہ عجیب لوگ ہیں کہ رات کو مسلح پہ بیٹھے ہیں تو لگتا ہے کٹ گئے دنیا. یہ صوفی لوگ ہیں, درویش ہیں. یہی مسلمان کی شان ہے, ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم, ریز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے موم, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے. ہم تجھے اپنا حوصلہ بتاتے ہیں کتنا, دیکھ ہمارے حوصلے سے ٹکرا کے دیکھ یہ کتنا طاقتور اور مضبوط ہے. تو عزیز بھائی, اگر زندگی میں آپ کو صبر کرنا آ گیا, میں دنوں سے یہ عنوانات بیان کر رہا ہوں, اور آج تو خصوصی طور پر رمضان شریف کے اس جمعے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کمزور باتیں کرنی چھوڑ دیں, مایوسی کے جملے اپنی زندگی سے نکال دیں. ہم مسلمان ہیں,
آپ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ بھی خدا کا فضل ہے، گناہ معاف ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فقیر بنا دیا، غریبی آ گئی ہے تو یہ بھی فضل ہے، امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ آپ کو مکان نہیں دیا اور دوسرے کو دے دیا ہے تو آپ وہ لوگ ہیں جو عظیم سنت ادا کر رہے ہیں، سیدنا بلال حبشی۔ اگر کسی جگہ کوئی کمزوری آ گئی ہے، کوئی پیچھے رہ گئے ہیں تو یہ خدا کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمارے لیے جو فیصلہ تو ہم اس پہ راضی ہیں، لیکن اپنی زندگی اور شکوے اتنے بڑھا لیے، ہم نے اتنے بڑھا لیے کہ لوگوں سے شکوے کرتے کرتے رب رسول سے بھی شروع کر دیے۔ غلام بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، آقا کا بھی شکوہ ہوتا ہے، بندہ بھی کبھی شکوہ کرتا ہے، رب کا بھی شکوہ ہوتا ہے، یہ بھی کبھی ہوتا ہے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ میں بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں، آرام نہیں آیا۔ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے میں نے کبھی کسی کو ستایا تو نہیں پر میرے حالات نہیں ٹھیک ہوتے۔ آپ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے کہ فلانے کے پاس دولت زیادہ ہے، اس نے پتہ نہیں وہ آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا۔ نہ مانے پر یہ شکوہ ہے۔ کس سے کر رہے ہو؟ رب رسول سے؟ او آس بولے تے دی مہربانی اساں تے لاڈ ہی لڑاونے نے۔ کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ خدا کے بندو، غلام غلامی کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں کوئی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوہر کا نام ہے ابو سلمہ، بیٹے کا نام ہے سلمہ۔ کہتی ہیں میں، میرا شوہر، میرا بیٹا، تینوں، چھوٹا بیٹا میرا، ہم نکلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جانے کے لیے۔ ایک کی بیٹا ہے، خاندان جمع ہے، شوہر کی گود میں بیٹا، اونٹ کے پیچھے میں۔ فرماتی ہیں مدینے کی سرحد آ گئی تو میرے میکے والے آ گئے، کہنے لگے ابو سلمہ نہیں لے جانے دیں گے مدینے اپنی بیٹی کو۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ مدینے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جا سکتے، تو نے جانا ہے تو جا، ہماری بیٹی نہیں جائے گی۔ زبردستی مجھ سے انہوں نے مجھے میرے شوہر سے الگ کیا۔ کہتی ہیں پھر میرے شوہر کے قبیلے والے آ گئے، وہ کہنے لگے اگر تم اپنی بیٹی کو نہیں نہ جانے دیتے تو یہ جو ہمارا پوتا ہے یہ ہماری نسل ہے، تمہارا نہیں، اسے ہم نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ اپنی طرف کھینچتے تھے، میں اپنی طرف کھینچتی تھی، مدینے کی سرحد پہ۔ یہ جھگڑا زمین کے لیے نہیں ہو رہا، مکان کے لیے نہیں ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے ہو رہا، حضور کے مدینے جانے کے لیے، مدینے جانے کے لیے ہو رہا۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ انہوں نے بچہ کھینچا، میں نے اپنی طرف کھینچا، میرے بچے کا بازو اتر گیا۔ فرماتی ہیں میرے شوہر مدینے چلے گئے، بیٹا میرا میرے سسرال والے لے گئے، مجھے میکے والے لے گئے۔ آج بھی کچھ سیانے بندے کہتے ہیں اس کو نکال دو اور بچے چھین لو۔ ان کا بھی خیال تھا کہ بیٹا لے جائیں گے نا تو ابو سلمہ بھی مدینے سے واپس آ جائے گا، یہ بھی واپس آ جائے گا۔ او یار، اتنا بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہوگا جو ماں باپ سے بچے جدا کرے۔ فرماتی ہیں کہ وہ لے گئے چھین کے، میں میکے چلی گئی۔ لوگ روٹی کھاتے تھے، میرے حلق سے نہیں گزرتی۔ زمانہ سویا کرتا تھا، میں سو نہیں پاتی۔ بیٹا کہاں، شوہر کہاں، میں کہاں۔ ام سلمہ کتنی دیر تکلیف کاٹی؟ جناب ام سلمہ کہنے لگی لوگوں ایک دو دن نہیں پورا سال بیت گیا، پورا سال، پر جے سونا ہی میرے دکھ وچ رہا، جے سونا ہی مارو مارو مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، او جے سونا ہی میرے دکھ، پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا سال بیت گیا، لوگ صبح اٹھ کے کام کاج پہ لگ جاتے، کپڑے بدلتے، ڈیوٹیاں کرتے، اور میں سویرے اٹھ کے اس جگہ آ جاتی جہاں میرا شوہر اور میرا بیٹا بچھڑا تھا۔ میں سارا دن روتی، آہوزاری کرتی، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے میں تڑپتی۔ سال بیت گیا، سال، ایک ہفتہ نہیں نکلتا بچوں کے بغیر۔ بڑے بڑے سیانے لوگ پردیس جاتے ہیں تو بچوں کی فوٹو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، لیکن کہتی ہیں ماں تھی، بیٹا بچھڑا اور پھر بیٹا بیمار ہو اور ماں سے جدا ہو، کتنی تکلیف کا منظر ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک سال بیت گیا اور میں نے کسی کی منت نہیں کی، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس لیے کہ جس حال میں رب و رسول رکھیں۔ یہ حوصلہ، یہ صبر، یہ توانائی۔ ایک سال کے بعد میرے چچا کا بیٹا میرے پاس سے گزرا، تڑپتے دیکھ کر کہنے لگا میری بہن تو سارا دن روتی رہتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہیں کیا بتاؤں، اس کا شوہر چلا جائے، بیٹا جدا ہو جائے، وہ کیا کرے گی؟ فرماتے اس نے جا کے میرے باپ سے، اپنے والد سے، میرے خاندان والوں سے کہا اس کی سزا کب ختم ہوگی؟ اس غریبنی کا قصور یہ ہے کہ یہ مدینے والے کا کلمہ پڑھتی ہے، اس کی غلطی یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، دین حق قبول کر لیا ہے، کیوں نہیں تم خیال کرتے؟ کہتے ان کے دل نرم ہوئے، وہ رضامند ہوئے مجھے مدینے جانے پر۔ اس نے کوشش کی میرے سسرال پیغام بھیجے، کب بس کرو، اور بچہ تو چڑیا کا جدا ہو جائے تو وہ تڑپا کرتی ہے، اور تم نے ایک جیتی جاگتی ماں کا بیٹا جدا کیا ہے۔ وہ بھی نرم ہوئے، رب نے اسباب بنائے، میرا بیٹا مجھے ملا۔ کہنے لگے تو رہ جا، میں نے کہا نہیں، تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں نا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے مدینہ ہی جانا ہے۔ اکیلی اتنا سفر، جنگلوں کا رستہ، پہاڑی رستہ طے کر لو گی؟ میں نے کہا میں کر لوں گی۔ جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے تے جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے،
रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक की तो शहर मदीना है। कहती मैं ऊँट पे बैठी, बेटा मैंने गोद में बिठा लिया, मैं सफ़र करने लगी, पर दिल में खटका था कि इतना लंबा सफ़र, बेटा छोटा है, कैसे करूँगी। कहते मुझे उस्मान बिन तला मिल गए। कहने लगे कहाँ जा रही हो बहन। मैंने कहा मदीने। कहने अकेले जाओगी। मैंने कहा जाना तो है ना, कोई साथ चले न चले पर शहर रसूल तो जाना है ना। आप फरमाती हैं मैंने उस्मान बिन तलहा से नेक बंदा कोई नहीं देखा, मेरे ऊँट की लगाम थाम ली। जब मुझे ऊँट पे बिठाते थे ना, ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं बैठ जाती थी तो आके लगाम थामते थे। जब कहीं मुझे उतारते थे तो ऊँट बिठा के चले जाते थे, मैं उतर जाती थी तो ऊँट को बांधते थे। सोना होता था तो ऊँट बिठा देते, मैं उतर जाती, वो दूर जाके लेट जाते। फरमाती थी फिर मेरे लिए मेरे रब ने असबाब पैदा किए और मैं मदीना पहुंची, मैं शौहर से मिली, और लोगों मेरे नसीब देखो, मैं रहने कहाँ लगी, हुजूर के मदीने में, शहर रसूल में, शहर रह पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। मैं हुजूर के हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। कहती है मैं वहाँ बसने लगी। आप फरमाती है मुसलमानों, शायद मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ किसी ने न सही हो, पर देखो एक साल पूरा मैं तकलीफ़ में रही, और जब मेरा सब्र साल को पहुँचा, सब्र की उम्र एक साल हुई, तो फिर रब ने बंदोबस्त किया। फिर मेरे घर वाले भी नरम हो गए, ससुराल वाले भी नरम हो गए, रब ने मेरे आने जाने के लिए एक बंदे का बंदोबस्त भी फरमा दिया। फिर मेरा शौहर तक भी मैं पहुँच गई, मुझे मदीना तो रसूल भी नसीब हुआ। एक साल मैंने सब्र किया था, रब ने मुझे मुस्तकिल मदीने का ठिकाना अता फरमा दिया।